السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک برانڈ نیو ناول جان وفا، جو کہ تحریر ہے ماہنور شہزاد کی۔ قسط نمبر ہے 1، لیکن اس کی پہلی قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ فجر کی اذانوں کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ وہ باتھ روم سے وضو کیے، سر پر سفید رنگ کا دوپٹہ کیے سر کو ڈھکے، وہ کبرڈ سے جائے نماز نکال کر اسے بچھا کر 2 سنت کی نیت باندھ کر نماز ادا کرنے لگی۔ چہرے پر اس وقت سکون سا طاری تھا۔ نماز ادا کر کے وہ سلام پھیرتی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی اور خدا سے گفتگو کرنے لگ گئی۔ خوبصورت سرمئی بڑی بڑی آنکھوں میں نمی آئی تھی، مگر وہ اگلے ہی پل ان آنسوؤں کو اپنے اندر اتارتی، چہرے پر ہاتھ پھیر کر جائے نماز لپیٹ کر جگہ پر رکھتی، دوپٹے کو ڈھیلا کر کے شانوں پر ڈالتی، وہ کمرے سے باہر کی طرف بڑھی۔ کمرے سے باہر آتے ہی وہ کچن کا رخ کر گئی۔ درمیانہ قد، دودھیا رنگت، سرمئی خوبصورت سی آنکھیں، پتلی خوبصورت ناک، گلابی لب، مومی ہاتھ، سیاہ لمبے خوبصورت ریشمی بال، وہ دیکھنے میں کسی نازک سی گڑیا کی مانند تھی۔ وہ اپنے لیے چائے بنا کر کپ تھامتی اپنے کمرے میں آ کر بالکنی میں کھڑی ہو کر چائے پینے لگ گئی۔ اس نے نظر آسمان پر ڈالی، جہاں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ اسے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل ہوتا دیکھنا بہت پسند تھا۔ اس کے ہونٹوں پر خود بخود دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ کتنا خوبصورت منظر تھا! وہ اندھیرے کو روشنی میں تبدیل ہوتا دیکھ کر وہ ہر انسان کو بتانا چاہتی تھی جو مایوس رہتے تھے کہ اندھیرے کے بعد روشنی ضرور ہوتی ہے، اور وہ روشنی ہم سب کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی ٹھنڈی ہوا اور اس خوبصورت صبح کو دیکھتی رہی، اور پھر آفس جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں برینڈڈ گھڑی پہنے، سیاہ بالوں کو نفاست سے سجائے، بڑھی ہوئی بیئرڈ، پیروں پر بوٹس پہنے، خود پر پرفیوم چھڑکتا وہ ایک نظر خود پر مرر سے ڈال کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ جیب میں ہاتھ ڈالی، بھاری قدم اٹھائے، وہ زینے اتر کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ سفید رنگت، تیکھے نقوش کا وہ خوبصورت پرسنالٹی کا مالک جو لاہور کے جانے مانے بزنس مین میں سے ایک تھا۔ گڈ مارننگ دادو۔ ڈائننگ پر داخل ہوتے ہی کرسی کھسکا کر بیٹھتا، چہرے پر سنجیدگی سجائے منتہا بیگم سے بولا، گڈ مارننگ میرے بچے۔ وہ محبت سے اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ اس نے سر کو خم دیا۔ ڈائننگ پر بیٹھتے ہی 1 منٹ بعد اس کا میڈ اس کے لیے ناشتے کی ٹرے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کے سامنے ناشتہ رکھ گئی۔ دامیر خاموشی سے ناشتہ شروع کر گیا۔ آملیٹ کی ایک بائٹ لیتے ہی اس نے غصے سے کانٹا پلیٹ پر پھینکا۔ نمک تیز ہونے کی وجہ سے دامیر کو غصہ آیا۔ کیا ہے یہ؟ ہاں، کھانا بنانا نہیں آتا ہے تو سیکھو۔ وہ مڑ کر اپنی میڈ کی جانب دیکھ کر چلا کر کہنے لگا۔ وہ گھبرا کر رہ گیا۔ سوری سر، میں پھر سے بنا دیتا ہوں۔ ڈرتے ہوئے وہ رک کر اپنی بات مکمل کرتا ٹرے اٹھانے لگا۔ منتہا بیگم اسے دیکھنے لگی۔ دامیر، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاں؟ منتہا بیگم دامیر کو مخاطب کرتے پوچھنے لگی۔ دامیر نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ وہ ایک نظر اپنی رسٹ واچ پر ڈال کر بولتے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈائننگ ایریا سے چلا گیا۔ وہ خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ دامیر ابراہیم شاہ، فیمس بزنس مین، ایک پتھر دل اور سنجیدہ انسان، جس کا مقصد صرف کام کرنا تھا، جسے لڑکیاں خاص پسند نہیں تھیں، اس لیے اس نے اپنے گھر میں سب ملازم مرد ہی رکھے تھے۔ اللہ حافظ ماموں ممانی۔ وہ ناشتہ میز پر لگا کر سر پر چادر کردی کندھے پر بیگ لٹکا کر انہیں مسکرا کر کہتی گھر سے چلی گئی۔ اللہ حافظ بیٹا۔ سہیل صاحب مسکرا کر اسے جاتا دیکھ کر بولے، جس پر ایک نظر مہرین محترمہ نے ان پر ڈالی۔ آپ کو بہت پیاری ہے اپنی بھانجی۔ وہ سہیل صاحب کو دیکھتی منہ بنا کر بولی، جس پر سہیل صاحب نے بیزاری سے انہیں دیکھا۔ تمہیں تو کچھ نہیں کہتی ہے نا؟ سہیل صاحب سرد لہجے میں کہتے ساتھ ناشتہ شروع کر گئے۔ گڈ مارننگ۔ تبھی حریرہ ناشتے پر آتی مسکرا کر بولی، جس پر سہیل صاحب اور مہرین محترمہ دونوں مسکرا دیے۔ بس میری بیٹی کے BA کا لاسٹ سیمسٹر ہے، اس کے بعد کسی امیر شخص سے تمہاری شادی کروا دوں گی۔ مہرین بیگم مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر حریرہ نے سر اٹھا کر مسکرا کر انہیں دیکھا۔ سہیل صاحب اپنی بیوی کی بات سن کر نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ ہنزا ٹیکسی والے کو پیسے دے کر آفس کی جانب بڑھ گئی۔ وہ آفس آتے ہی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کام کرنا شروع ہو چکی تھی۔ دامیر ابراہیم شاہ جیب میں ہاتھ ڈالے شان سے اپنے آفس میں داخل ہوتا، ایک نظر سب پر ڈالتا وہ اپنے کیبن کی جانب بڑھنے لگا۔ فضا۔
دامیر اسپاٹ لہجے میں اپنی اسسٹنٹ کو پکار کر کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ وہ فوراً سے اس کے کیبن میں آئی۔ گڈ مارننگ سر۔ کیبن میں داخل ہوتے ہی وہ دامیر کو دیکھ کر کہنے لگی۔ دامیر نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے فضول کی باتیں مجھے نہیں پسند۔ دامیر غصے سے بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے یاد دہانی کروانے لگا، جس پر وہ گھبرائی۔ سوری سر۔ فضا فوراً سے معافی مانگتی آج کا اسکیجول بتانے لگی۔ فضا آف کے بعد میرے پارٹنرز کو میٹنگ کا بول کر روکنا، تم جا سکتی ہو۔ دامیر اسے حکم دیتے ہوئے بولتا اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے کام شروع کر گیا۔ یہ شخص مجھے ایک منٹ کا سکون نہیں لینے دیتا، فضا اپنے امپلائی کو دیکھتی منہ بنا کر کہتی، ساتھ ارید کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے ہنسا کو بہت دیر ہو گئی تھی۔ کام سے فارغ ہو کر اس نے موبائل پر وقت دیکھا جہاں 8 بج رہے تھے اور اس کا آفس اس کے گھر سے بہت دور تھا۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹتی، بیگ میں ڈالتی، چادر کر کے تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ باہر آ کر وہ ٹیکسی کا انتظار کرنے لگی۔ اسے کھڑے کھڑے 10 منٹ ہو چکے تھے مگر کوئی ٹیکسی نہیں آ رہی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھائے آگے کی جانب بڑھ کر ٹیکسی روکنے کا ارادہ کرنے لگی۔ وہ تھوڑی دور ہی آئی تھی کہ اسے ایک آدمی آتا نظر آیا۔ وہ ہنسا کے قریب آ کر رک گیا۔ اسے سرتا پیر دیکھا ہنسا گھبرا گئی۔ جس جگہ وہ موجود تھی وہ بہت سنسان تھی۔ اے خوبصورت لڑکی، رکنا۔ وہ نشے کی حالت میں ہنسا کو دیکھتا مسکرا کر کہنے لگا۔ ہنسا ایک دم گھبرا گئی۔ مجھ سے دور رہنا۔ وہ گھبرا کر ڈرتے ہوئے بولتی وہاں سے تیزی سے بھاگ گئی۔ وہ جتنا ہو سک رہا تھا اتنا تیز بھاگ رہی تھی اور آدمی بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ہنسا کے چہرے پر خوف صاف واضح تھا۔ بس وہ دل میں اللہ سے دعا مانگتی بغیر ادھر ادھر دیکھے بس بھاگ رہی تھی۔ ہنسا نے مڑ کر دیکھا، وہ ابھی بھی اس کے پیچھے تھا۔ ہنسا سپیڈ مزید تیز کر گئی کہ اچانک کسی لوہے جیسے وجود سے ٹکرائی۔ وہ شخص جو فون پر بات کر رہا تھا، کسی کے ٹکرانے سے ہاتھ ان بیلنس ہوا، فون زمین پر جا گرا۔ اس نے ایک نظر گرے فون پر ڈالی اور پھر سامنے موجود لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اس شخص نے فوراً اسے تھام لیا۔ تیز بھاگنے اور بھوکے ہونے کی وجہ سے ہنسا کا سر چکرایا۔ وہ جھولتی ہوئی سامنے موجود شخص کی باہوں میں آ گئی تھی۔ اس آدمی نے اسے کسی شخص کے ساتھ دیکھا تو وہ الٹے قدم واپس چلا گیا۔ دامیر اسے اپنی باہوں میں پڑا دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی نظر اس حسین سراپے پر جم سی گئی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ ہوش میں واپس آتا فوراً سے اسے سہارا دے کر اپنی گاڑی میں بٹھا گیا۔ اس گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ وہ غصے سے ٹائر پر پیر مارتا ایک نظر اس لڑکی پر ڈال کر بولا، اور اب اس کا کیا کروں میں؟ دامیر ہنسا کو دیکھتے ہوئے الجھ کر خود سے کہنے لگا۔ دامیر کو یہاں کھڑے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ مکینک آ کر گاڑی ٹھیک کرتا جا چکا تھا۔ ہنسا ویسے ہی بے ہوش سیٹ پر بیٹھی تھی۔ دامیر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہنسا آنکھوں پر چنبش کرتی سر پر ہاتھ رکھ کر ہوش میں آنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگی اور گاڑی میں خود کو موجود پا کر وہ خوفزدہ سی ہوئی اور اس نے نظر اٹھا کر سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے شخص کی جانب دیکھا۔ ہنسا خواب سے باہر نکل کر اسے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ ہاں؟ ہنسا پہلے گھبرا کر پھر تھوڑا اونچا لہجہ اختیار کیے پوچھنے لگی۔ دامیر نے گردن گھما کر دیکھا۔ اس کی نظر اس کی سرمئی آنکھوں پر گئی۔ دیکھو تم میرے ساتھ ہو، کچھ غلط نہیں کر سکتے ہو، میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتے ہو، میں تمہیں پولیس میں بھجوا دوں گی۔ ہنسا غصے سے اسے دیکھتے ہوئے دھمکی دینے لگی۔ اس کی بات پر وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ لسن گرل، دیکھو۔ دامیر اس سے نارمل بات کرنے کی کوشش کرنے لگا مگر ہنسا نے بیچ میں ٹوک دیا۔ کیا دیکھو؟ ہاں، تمہارے پاس اتنی بڑی کار ہے، تم اچھے فیملی سے بلانگ کرتے ہو، تم کچھ بھی کرو گے؟ ہاں؟ وہ اس کی سنی انسنی کرتی غصے سے بولی۔ دامیر غصے سے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا اور نہ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے بے ہوش ہونے کی وجہ سے دماغ گھوم گیا تمہارا۔ تمہاری وجہ سے پہلے میرا فون ٹوٹ گیا اور 20 منٹ ضائع ہو چکے ہیں اور میں مزید نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے تمہاری مدد کی ہے اور تم ہو کہ مجھ پر چڑھی جا رہی ہو؟ ہاں؟ دامیر جیب میں ہاتھ ڈال کر داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ٹھہر کر غصے سے اپنی بات مکمل کرتا اسے بولا۔ اس کے غصے پر ہنسا گھبرائی اور 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سوری، وہ مجھے لگا کہ تم بھی میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ کرنے والے ہو تو بس اس لیے۔ ہنسا فوراً سے اپنی غلطی سمجھتی ہوئی بولی جب دامیر سر کو خم دے گیا۔ تم بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے دیکھ کر کہنے لگا جس پر ہنسا نے اسے دیکھا، نو تھینکس، مجھے میرے گھر کا ایڈریس پتہ ہے، میں جا سکتی ہوں۔ وہ کہتے ساتھ اپنی چادر درست کرتے ٹیکسی روکتی اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ ایز یو وش، وہ کندھے اچکا کر کہتے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سڑک پر دوڑا گیا۔ ہنسا 9:30 بجے کے قریب گھر پہنچی تو مہرین محترمہ ٹی وی لاؤنج میں موجود تھی۔ السلام علیکم۔ ہنسا انہیں دیکھ کر سلام کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ وعلیکم السلام، وقت دیکھا ہے تم نے؟ مہرین محترمہ کی بات پر اس کے بڑھتے قدم رکے۔ اس نے مڑ کر ان کی جانب دیکھا۔
اصل میں آفس میں کام بہت تھا تو بس اسی لیے 1-2 دن دیر ہو جائے گی. جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں ٹائم سے ہی گھر آ جاؤں گی. ہنسا فوراً سے وضاحت دیتی انہیں بتانے لگی. مہرین محترمہ اس کی جانب بڑھیں. ماں اس سے پوچھو تو پروجیکٹ ہی ہے یا کچھ اور ہی ہے؟ تبھی حریرہ پیچھے سے آتی مہرین محترمہ سے کہنے لگی. اس نے ایک نظر حریرہ پر ڈالی. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے حریرہ. وہ فوراً سے اسے دیکھتی کہنے لگی جس پر وہ گھبرائی. میں بہت تھک گئی ہوں ممانی، آپ بے فکر ہو جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں. یا حریرہ بول رہی ہے. وہ مہرین محترمہ سے کہتے ساتھ فوراً سے اپنے کمرے میں گھس گئی. حریرہ بھی وہاں سے بھاگ گئی ورنہ مہرین محترمہ کے سوالوں کا جواب دینا پڑ جاتا. وہ منہ بنا کر ہنسا کو اندر جاتا دیکھنے لگی. کمرے میں آتے ہی وہ سر سے چادر اتار کر اسے جگہ پر رکھتی بیڈ پر لیٹ کر کمر سیدھی کرنے لگی. اف ہنسا، تم نے بلا وجہ اسے سنا ڈالی. ہنسا آج کا منظر یاد کرتی خود کو کوستے ہوئے کہتے ساتھ پانی کے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر اسے پینے لگی. منتہا بیگم اور دامیر ڈنر پر ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے. وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے. دامیر، تمہیں نہیں لگتا تمہاری شادی کر لینی چاہیے؟ اب تم 28 کے ہو چکے ہو، یہی عمر ہے بیٹا. منتہا بیگم اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی جس پر دامیر نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا. میری شادی کہاں سے آ گئی؟ وہ حیران سا انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا. منتہا بیگم اس کی بات پر پریشان سے اسے دیکھنے لگی. شادی کرنی ہے نا بیٹا، ہر کوئی کرتا ہے. وہ فوراً سے اسے سمجھانے لگی جس پر دامیر اسے سنجیدہ تاثرات سجائے دیکھنے لگا. مگر مجھے نہیں کرنی دادی. وہ صاف لفظوں میں اپنا جواب سنا کر پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا. لیکن دامیر، منتہا بیگم اس سے ابھی بات کر رہی تھی جب وہ کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا. گڈ نائٹ، خیال رکھیے گا اپنا. وہ ان کی بات کو نظر انداز کرتی ہوئی بولتا وہاں سے چلا گیا. وہ اسے جاتا دیکھنے لگ گئی. یہ لڑکا کبھی نہیں سنتا کسی کی. وہ سر پکڑ کر خود سے کہتے ساتھ کھانا کھانے لگ گئی. وہ کمرے میں آ کر سگریٹ جلا کر لبوں سے لگاتا کرسی کھسکا کر لیپ ٹاپ آن کرتا کام شروع کر گیا. پلیز موم مت جائیں پلیز. وہ 11 سال کا بچہ سسکتے ہوئے اپنی ماں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا. موم پلیز، میں کیسے رہوں گا؟ وہ بچہ اپنی ماں کے سامنے آتے ہوئے روکتے ہوئے اور نفی میں سر ہلائے کہنے لگا. ہٹو آگے سے، مجھے نہیں رہنا ہے. وہ غصے سے اسے دھکا دیتی کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی. وہ روتے ہوئے انہیں جاتا دیکھنے لگا. ناممکن. وہ روتے ہوئے چلا کر اپنی ماں کو پکارنے لگا. دامیر ایک دم نیند سے جاگا اور فوراً لیمپ آن کر کے نظریں ادھر ادھر گھمائی. آنکھوں میں خوف تھا. وہ بالوں میں ہاتھ رکھتا سر جھٹک گیا. سائڈ ڈرا کھول کر وہ اس میں سے سگریٹ نکال کر جلا کر منہ سے لگاتا بالکنی میں کھڑا ہو گیا. دوسری طرف وہ معصوم لڑکی سجدے میں سر دیے تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی. رات کے اس پہر اسے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آتے تھے. کتنی خوشحال زندگی وہ اپنی ماں کے ساتھ گزار رہی تھی اور پھر قسمت نے 2 سال پہلے اس کے ماں باپ کو اس سے جدا کر دیا اور اس کی رنگین زندگی سیاہ زندگی میں تبدیل ہو گئی. وہ شوخ چنچل سی لڑکی تھی مگر یہاں آتے ہی آہستہ آہستہ اس کی مسکراہٹ ختم ہونے لگی. وہ جتنا بولتی تھی اور اب بالکل خاموش رہتی تھی. ہر انسان کی زندگی میں اداسی مشکلیں اور غم لازمی ہوتا ہے. اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے. جو اس کے ساتھ جینا سیکھ لے وہ دنیا کا طاقتور انسان ہے اور جو اس کے ساتھ نہ جی سکے وہ دنیا کا سب سے بزدل انسان ہے. اس وقت وہ دونوں ہی ایک ہی تکلیف سے گزر رہے تھے. فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے خدا کے سامنے رو رہی تھی اور دوسری طرف وہ اپنا درد کم کرنے کے لیے سگریٹ سے خود کو سکون پہنچا رہا تھا. ارے تم کہاں ہو؟ وہ تیار ہو کر ڈائننگ پر آتا فون کان سے لگاتے ہوئے بولا. گھر. ارید کی جانب سے مختصر سے جواب آیا. دامیر کرسی کھسکا کر اس پر بیٹھ گیا. مجھے کچھ دیر میں فورٹریس مال ملو. دامیر اسے کہنے لگا. ارید نے ایک نظر فون پر ڈالی. یار آج سنڈے ہے. ارید اسے فوراً سے یاد دلاتے ہوئے کہنے لگا. مجھے معلوم ہے ارید، لیکن تم جانتے ہو کام سب سے زیادہ اہم ہے. اوکے تم ملو. وہ فوراً سے اسے کہتے ساتھ فون بند کرتا ٹیبل پر رکھ گیا. کب میں نے اس انسان کا پارٹنر بننے کا فیصلہ کیا؟ ارید فون سکرین کو دیکھتے ہوئے خود سے کہتے ساتھ فون ٹیبل پر رکھ گیا. اتوار کے دن وہ باقی دنوں کی نسبت تھوڑا دیر سے اٹھتا تھا. گڈ مارننگ. منتہا بیگم کو دیکھ کر دامیر کہتے ساتھ ناشتہ شروع کر گیا جو اس کا امیر گھبرا کر اس کی کال کرتے ہوئے رکھ کر گیا تھا. دامیر آج ریسٹ کر لو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی. دامیر جو کافی پی رہا تھا انہیں دیکھنے لگا. یہ لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے. میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، شاہ کمپنی کو نمبر 1 دیکھنا. وہ فوراً سے منتہا بیگم کو جواب دیتے ساتھ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگ گیا جس پر وہ خاموش ہو گئی. اچھا میں آج تمہاری پھپھوں کے گھر جاؤں گی. منتہا بیگم مسکرا کر اسے دیکھ کر کہنے لگی جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا. آج اچانک کیسا خیال آ گیا؟ خیر مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے میری پھپھو دیکھتی کیسے ہیں. آپ جہاں جانا چاہتی ہیں جائیں دادو.
وہ مسکرا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی، تم کبھی چلو میرے ساتھ، ایسا کرتے ہیں آج واپسی پر تم لینے آ جاؤ مجھے۔ وہ فوراً سے امید بھرے لہجے میں اسے کہنے لگے، جس پر تعمیر نے انہیں دیکھا۔ میں لینے ضرور آ جاؤں گا، مگر اندر آنے کا مت کہیے گا۔ وہ فوراً سے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلے میں چلتا ہوں۔ دامیر ناشتہ ختم کرتا اٹھ کر ان سے ملتا باہر کی جانب بڑھ گیا اور وہ اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ اتوار کے دن گھر پر ہونے کی وجہ سے وہ چھت پر بیٹھی ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ ہنزا؟ حریرہ مسکرا کر چھت پر آتی اسے پکارنے لگی۔ ہنزا نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ بولو۔ ہنزا اسپاٹ لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، میرے ساتھ شاپنگ پر چلو؟ ماں نے کہا اکیلے نہیں جاؤں گی، میں نے تو تم کچھ لینا ہے تو لے لینا۔ حریرہ فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہنزا اسے دیکھنے لگی، تمہیں معلوم ہے مجھے شاپنگ کا اتنا شوق نہیں ہے، تم خود چلی جاؤ۔ ہنزا فوراً سے اسے کہتے ساتھ واپس کتاب پر نظریں جما گئی۔ ماں نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، میں کہہ دیتی ہوں، ہنزا منع کر رہی ہے۔ وہ فوراً سے اسے دھمکاتے ہوئے نہیں بولتی نیچے کی جانب بڑھی جب ہنزا نے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، چل رہی ہوں میں، وہ اسے جاتا دیکھ کر فوراً سے کہنے لگی، جس پر وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہنزا چادر کرتی بیگ لیتی حریرہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانے کے لیے باہر آئی۔ جلدی آ جانا، آج امی آ رہی ہیں تو مجھے کھانے کا اچھا انتظام کرنا ہے۔ مہرین محترمہ اسے باہر نکلتا دیکھ کر فوراً سے بولی۔ ٹھیک ہے، ہنزا اس بات میں سر ہلا کر کہتے ساتھ حریرہ کے ساتھ چل دی۔ وہ دونوں مال میں پہنچ چکے تھے اور شاپنگ کر رہے، ڈریسز، پرس، وہ سب دیکھ رہے تھے۔ اچھا ہنزا، میں تمہیں یہاں دیکھوں، میں بس اس شاپ سے 2 منٹ میں آئی، حریرہ اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ والی دکان کے اندر چلی گئی۔ ہنزا ڈریس دیکھنے لگی، اسے ایک ڈریس پسند آیا، پرائس ٹیگ اس پر لکھا دیکھ کر اسے حیرانگی سی ہوئی۔ اس نے واپس وہ ڈریس ٹھیک کر کے نظریں ادھر ادھر گھما لیں۔ کہاں چلی گئی ہے یہ؟ ہنزا خود سے کہتے ساتھ اس دکان سے باہر نکل کر ساتھ دکان کے اندر آئی، مگر حریرہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ پریشان سے اس دکان سے باہر نکلی اور حریرہ کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ نظریں ادھر ادھر گھمائے ڈھونڈ رہی تھی، وہ چہرہ پیچھے کی جانب کی ایک قدم آگے بڑھا رہی تھی، جب کسی سے ٹکرائی اور اس شخص کے ساتھ ٹکرانے پر اس شخص کے ہاتھ میں موجود فون زمین پر گرا۔ فون کی آواز پر اس نے نظریں آگے کی جانب کی اور پھر اسے دیکھا۔ وہ شخص سرد نگاہوں سے اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ ہنزا، رات والے شخص تم؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہنزا اسے دیکھ کر شرمندگی سے سر جھٹک گئی۔ 12 گھنٹوں میں میرا دوسرا موبائل ٹوٹ چکا ہے، اور پتہ ہے وہ ایک ہی لڑکی سے ٹوٹا ہے۔ دامیر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتا سخت لہجے میں کہنے لگا۔ ہنزا گھبرائی۔ مجھے دیکھیں نہیں، میں آئی ایم سوری۔ ہنزا دانتوں تلے لب دبائے شرمندگی سے اسے بولی، جس پر وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ دھیان ہوتا کہاں ہے آپ کا محترمہ؟ کل آپ میرا فون توڑ کر میرا وقت ضائع کر کے مجھ پر ہی چیخنے لگ گئی، اور اگلے ہی دن صبح پھر اب وہی حرکت کرتی ہیں۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے اونچی آواز میں اسے غصے سے سناتے ہوئے کہنے لگا۔ ہنزا اسے دیکھنے لگی۔ دیکھیں، میں اپنی غلطی کی معافی مانگ چکی ہوں، اور آپ جیسے امیر آدمی کے لیے یہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ جان کر کرتی تو پھر بھی بات تھی، مگر میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ہنزا اس کے غصے پر لوگوں کو اکٹھا ہوتا اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہوئے اس کے انداز میں اس سے بات کرنے لگ گئی، جب تعمیر داڑھی پر ہاتھ پھیرتا اسے خاموش کروا گیا۔ جسٹ شٹ اپ، اوکے؟ وہ اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے ساتھ کہتے ساتھ بھاری قدم اٹھائے آگے کی جانب بڑھ گیا۔ ہنزا سب لوگوں کا ہجوم دیکھ کر نظر انداز کرتی حریرہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہنزا چلیں؟ تبھی وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوتی اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، جس پر ہنزا نے اس کی جانب دیکھا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہاں؟ ہنزا فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھنے لگی۔ حریرہ نے اسے اپنے شاپنگ بیگز دکھائے۔ وہ ایک اور شاپ پر بہت اچھے ڈریسز تھے تو وہیں سے لیے ہیں، تم نے کچھ نہیں لیا؟ حریرہ اسے فوراً سے جواب دیتے ساتھ اس کے خالی ہاتھ دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، اور نہ لینا ہے، چلو چلتے ہیں۔ ہنزا اسے جواب دیتی آگے کی جانب بڑھنے لگی، جب حریرہ اس کے پیچھے آئی۔ ہنزا، باہر آئے ہیں تو کچھ کھاتے ہیں نا یار؟ وہ فوراً سے اسے دیکھ کر بولی۔ ہنزا نے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں ممانی کا معلوم ہے نا، تمہیں تو کچھ نہیں بولیں گی، مجھے ہی سننا پڑے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولی۔ حریرہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ میں بتا دوں گی ان کو، میری وجہ سے ہوئی ہے دیر، بس چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتے ساتھ زبردستی اسے فوڈ کورٹ کی جانب لے گئی۔ ہنزا اسے منع کرتی رہی، مگر حریرہ اس کی سنے بغیر چلتی گئی۔ آئی کانٹ بلیو، پچھلے 12 گھنٹوں میں وہ لڑکی تمہیں 2 دفعہ ملی اور دونوں دفعہ فون توڑ گئی؟ عرید ہنستے ہوئے اسے دیکھ کر حیران سا پوچھنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ عرید اونچا اونچا ہنسنے لگ گیا۔ تم ہنسنا بند کرو گے کیا عرید؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا۔ عرید اپنی ہنسی ضبط کرتا اس بات میں سر ہلا گیا۔ ویسے یار کیا اتفاق ہے؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرا کر جان کر بولا۔ دامیر نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اوکے ٹھیک ہے، کام کی بات کرتے ہیں۔
عرید گھبرا کر فوراً سے کہتے ساتھ اسے ڈاکیومنٹس دکھانے لگ گئے، جس پر وہ اسبات میں سر ہلاتا اس کی بات دھیان سے سنتا رہا۔ اوکے ویل ڈن، ہم کل سے ہی شروع کرتے ہیں۔ دامیر اس کی بات مکمل سن کر اسے دیکھ کر کہنے لگا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے 1-2 مزید کام ہے، کل آفس میں ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اسے دیکھتا ہوا بولتا مگر گلے مل کر جیب میں ہاتھ ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ حریرہ آرڈر لے کر اپنی ٹیبل پر ہی جا رہی تھی جب عرید وہاں سے گزر رہا تھا۔ حریرہ کے ہاتھ میں موجود بوتل گر گئی اور اس کے ہاتھ میں ڈش تھی۔ وہ پریشان نظروں سے گری بوتل کو دیکھنے لگی۔ عرید کی نظر اس پر گئی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جھک کر وہ بوتل اٹھا کر اس کی ٹرے میں رکھتا مسکرا دیا۔ حریرہ نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور زبردستی مسکراہٹ سجاتی وہ آگے کی جانب بڑھ گئی۔ عرید نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ مسکرا کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں گھر واپس آ چکی تھی۔ گھر واپس آتے ہی ہنزا کچن میں چلی گئی تھی اور حریرہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وقت کم ہے، جلدی شروع کرو۔ سنو، اب جو بتا رہی ہیں وہ بن جانا چاہیے۔ مہرین محترمہ اسے دیکھتے ہوئے ساری ڈشز بتا کر کچن میں باہر کی جانب بڑھ گئیں اور ہنزا ڈشز بنانا شروع کر گئی۔ گھڑی اس وقت 4 بجا رہی تھی اور منتہا بیگم تشریف لے آئی تھیں۔ السلام علیکم ماں۔ مہرین محترمہ انہیں اتنے عرصے بعد اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر مسکرا کر پوچھنے لگ گئیں۔ وعلیکم السلام میری بچی، مجھے جیسے پتہ چلا تم لوگ کراچی سے لاہور آ گئے ہو تو تم سے ملنے کا دل کیا۔ منتہا بیگم اس کے گلے لگی محبت سے کہنے لگی، جس پر وہ مسکراتی۔ بہت اچھا کیا آپ نے، آپ بیٹھے میں آتی ہوں۔ وہ مسکرا کر انہیں بیٹھنے کے ساتھ کہتے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ تیار ہے کیا سب؟ مہرین محترمہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی جو پسینے سے پوری بھری، بالوں کو جوڑے میں قید کیے دوپٹے کو باندھے ہوئے کام میں مصروف تھی۔ ممانی پلاؤ تیار ہے اور سالن بھی، لیکن میں پیس نہیں بنا سکی۔ ہنزا مڑ کر انہیں دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہنے لگی۔ مہرین محترمہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ سست کی سست رہنا، کبھی جو کام ڈھنگ کا کیا ہو۔ اب کیا کر سکتے ہیں، جو بن چکا ہے بس وہی ٹھیک ہے، 1-2 چیزیں میں بازار سے منگواتی ہوں۔ مہرین محترمہ اسے ڈانٹ کر منہ بنا کر کہتے ساتھ گلاس میں پانی ڈال کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ مہرین محترمہ منتہا بیگم کے سامنے پانی رکھتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ حریرہ ٹی وی لاؤنج میں آتی منتہا بیگم کو دیکھتی مسکرا کر کہنے لگی۔ منتہا بیگم کی نظر اس پر گئی۔ 5 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی نواسی کو دیکھا تھا اور آج وہ کتنی بڑی ہو گئی تھی۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی اٹھ کر گلے لگ گئی۔ حریرہ مسکرا دی۔ کتنی بڑی ہو گئی ہے بچی، ماشاءاللہ، وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ مہرین محترمہ مسکرا دی۔ حریرہ وہیں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں وہ دوپٹہ کھول کر شانوں پر ڈالتی سارا کام کر کے کچن سے باہر نکلی تو نظر بوڑھی عورت پر گئی۔ السلام علیکم۔ ہنزا احتراماً انہیں دیکھ کر سلام کرتی آگے بڑھنے لگی جب منتہا بیگم اسے دیکھ کر مسکراتی۔ وعلیکم السلام، یہ کون ہے پیاری بچی؟ منتہا بیگم مسکرا کر ہنزا کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ماں، شاہینہ کی بیٹی ہنزا ہے یہ۔ شاہینہ اور احمد کی وفات کے بعد سہیل اسے یہیں لے آئی۔ مہرین محترمہ اس کا تعارف کرواتے ہوئے بتانے لگی، جس پر وہ افسردگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ادھر آؤ میرے پاس، منتہا بیگم محبت سے اسے دیکھ کر کہنے لگی، جس پر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے ان کے پاس آئی۔ کتنی پیاری بچی ہے یہ، اللہ تمہیں صبر دے، وہ اسے دیکھتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں بولی۔ ہنزا نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ مسکرا دی۔ چلو ہنزا، کھانا لگاؤ۔ مہرین محترمہ اپنی والدہ کو اس کے زیادہ قریب ہوتا دیکھ کر فوراً اس سے مخاطب ہوئی، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہنزا نے سارا کھانا ڈائننگ پر لگا دیا اور خود اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ ہنزا، کیا تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ وہ اسے اوپر جاتا دیکھ کر فوراً سے پوچھنے لگی۔ ہنزا نے مہرین محترمہ کی جانب دیکھا جو اسے گھور رہی تھی اور پھر منتہا بیگم کی جانب دیکھا۔ نہیں آنٹی، مختصر سا جواب دیتے ساتھ وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہنزا نے برتن سمیٹے اور منتہا بیگم کے اصرار پر وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پہلے کی نسبت اس کا حلیہ بہتر تھا۔ بالوں کو کیچر میں قید کیے، ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، لائٹ سا ہونٹوں پر لپ بام لگائے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب دروازے پر بیل ہوئی۔ ہنزا فوراً سے اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے سر پر دوپٹہ اوڑھتی دروازہ کھول گئی۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ دامیر جو بائیں جانب نظریں کیے ہوئے دروازہ کھلنے پر نظریں سامنے کرتا وہ اسے دیکھنے لگا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر ہی مرکوز تھیں۔ سیاہ آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ دامیر کی نظریں اس کے حسین چہرے پر رک سی گئی تھیں۔ ہنزا ہوش میں آتی نظریں جھکا گئی۔ نظریں جھکا کر دامیر بھی ہوش میں آیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، دامیر فوراً سے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ ہنزا اسے دیکھنے لگی۔ اب آپ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ میرے گھر میں موجود ہیں۔ ہنزا فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے اترا کر بولی۔ دامیر نے اسے دیکھا۔ میں نے تم پر الزام لگایا ہے کب؟
دامیر اس کی بات سن کر حیران ہو کر بولا۔ ہنسا آنکھیں چھوٹی کیے کر گئی۔ میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی ہوں۔ وہ فوراً سے اسے جواب دیتی نظریں ارد گرد گھمانے لگی۔ میں بھی میری دادی یہاں آئی ہوئی ہیں، کیا آپ انہیں بلا دیں گی؟ دامیر فوراً اس سے ہنسا سے اسپاٹ لہجے میں مخاطب ہوتا ہوا بولا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر اندر کی جانب بڑھی۔ آنٹی آپ کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہنسا اندر آتے ہوئے منتہا بیگم سے کہنے لگی، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ بیٹا اسے اندر بلاؤ نا، منتہا بیگم مسکرا کر ہنسا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ حیران ہوئی مگر کچھ کہے بغیر واپس باہر کی جانب بڑھی۔ آپ کی دادی آپ کو اندر بلا رہی ہیں، اور اگر اب آپ کو اپنی دادی کو باہر بلانا ہے تو خود اندر آ کر بلائیں۔ ہنسا اسے دیکھتے ہوئے فارمل انداز میں بات کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا مجبوراً گھر میں داخل ہوا۔ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا۔ مہرین محترمہ کی نظر اس پر گئی۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً کھڑی ہوئی۔ ماں، دامیر ہے نا؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ کر منتہا بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ دامیر انہیں دیکھنے لگا۔ ٹھیک، دامیر مختصر سے جواب دے کر منتہا بیگم کی جانب دیکھنے لگا۔ چلیں دادو؟ وہ مہرین محترمہ کو ایک نظر دیکھ کر منتہا بیگم سے پوچھنے لگا۔ ہنسا اور حریرہ پیچھے خاموش کھڑی تھیں۔ ایسے کیسے؟ ہاں، آج پہلی دفعہ تو اپنی پھپھو کے گھر آیا، تو چائے پیے بغیر تو نہیں جائے گا۔ بیٹھو تم، ہنسا جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ منتہا بیگم زبردستی اسے بٹھاتی ہنسا کو پکار کر بولی، جس پر وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ ہنسا کچن میں کھڑی چائے بنانے لگی۔ دامیر نے منتہا بیگم کو دیکھا جو اسے نظر انداز کرتی خاموشی سے مہرین محترمہ سے باتیں کر رہی تھی۔ تبھی ہنسا ڈش میں چائے لیے باہر آئی اور اس کی طرف بڑھ کر اس کے سامنے کی۔ دامیر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا ہے یہ؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کپ پر ایک نظر ڈالتا پوچھنے لگا۔ ہنسا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر منتہا بیگم کی جانب دیکھا۔ بیٹا چائے ہے یہ، آج چائے پی لو، منتہا بیگم اسے نرمی سے بولتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ انہیں بس دیکھتا رہ گیا اور زبردستی ڈش سے چائے کا کپ اٹھانے لگا، جب ڈش ہنسا سے اچانک ان بیلنس ہوئی اور چائے کا کپ سیدھا دامیر پر جا گرا۔ آر یو میڈ؟ وہ ایک دم اٹھ کر چیختے ہوئے کہنے لگا۔ ہنسا ٹیبل پر ڈش رکھتی گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ جان کر نہیں کیا، میں نے کب سے پکڑ رکھی تھی، وہ اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہنے لگی۔ منتہا بیگم مہرین محترمہ بھی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم اسے واش روم دکھا دو، منتہا بیگم آرام سے اسے کہتی ساتھ بولی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ غصے سے بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ ہنسا اسے باتھ روم کی جانب لے جانے لگی۔ وہ واش کر کے باتھ روم سے باہر آیا تو نظر اس پر گئی جو ہاتھ پر ہاتھ رکھے کھڑی گھبرا رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ، دامیر جیب میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ ہنسا نے نظریں اس کی جانب اٹھائیں۔ تمہاری کوئی پرسنلی دشمنی ہے مجھ سے؟ 18 گھنٹوں میں ہم تیسری دفعہ مل رہے ہیں اور تم ہر چیز انجانے میں ہی کر رہی ہو، ہاں؟ دامیر اس کی جانب ایک قدم بڑھائے فوراً سے کہنے لگا۔ ہنسا 2 قدم پیچھے ہوئی اور اسے چھوٹی آنکھیں کیے دیکھنے لگی۔ دیکھیں، میں بہت صبر والی لڑکی ہوں، لیکن آپ کی باتوں کی وجہ سے میرا صبر اب ختم ہو رہا ہے۔ مجھے بلا وجہ کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں ہے، اور جان کر بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے بھی سوری کرتی ہوں، لیکن یہ فضول کے الزامات اب آپ مجھ پر نہ لگائیں۔ ہنسا اسے دیکھتے ہوئے تھوڑے ٹھنڈے لہجے میں اسے جواب دیتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی اور دامیر گھور کر اس کی پشت کو تکتا باہر آیا۔ دادو چلیں اب؟ وہ باہر آتا آپ کی بار سرد لہجہ اختیار کیے بولا، جس پر منتہا بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہرین اور حریرہ، آپ دونوں نے آنا ہے اب ہمارے گھر، اور ہنسا کو بھی ضرور لانا۔ اللہ حافظ۔ منتہا بیگم باری باری سب سے ملتی انہیں بلاوا دیتی وہاں سے چلی گئی اور وہ تینوں بس مسکرا دیے۔ منتہا بیگم کی جاتے ہی مہرین محترمہ نے سرد نگاہوں سے ہنسا کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنا میرے ماں سے فری ہونے کی، ہاں؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہنسا کی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی۔ وہ مجھے خود پاس بلا رہی تھی، وہ فوراً سے دھیمے لہجے میں بولی، جس پر مہرین محترمہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگ گئی۔ اتنی تم چھوٹی بچی، دور رہنا آج کے بعد تم میری ماں سے، وہ اس کے بازو مضبوطی سے پکڑ کر چینخ کر بولی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تبھی سہیل صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر مہرین محترمہ نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا۔ سہیل صاحب غصے سے اسے دیکھنے لگے۔ دماغ خراب ہے تمہارا مہرین؟ سرد لہجے میں چینخ کر اسے بولے، جس پر ہنسا خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس بچی کے ماں باپ نہیں ہیں اور تم یہ رویہ اختیار کرتی ہو، اس سے شرم آنی چاہیے تمہیں، سہیل صاحب غصے سے اسے دیکھتے ہوئے چینخ کر کہنے لگے، جس پر مہرین محترمہ خاموش رہی۔ آج کے بعد میں تمہیں اس قسم کا رویہ اختیار کرتا نہ دیکھوں اس کے ساتھ، سہیل صاحب اسے وارن کرنے والے انداز میں کہتے ساتھ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مہرین محترمہ خاموشی سے حریرہ کو دیکھنے لگ گئی۔ آپ نے غلط کیا اس کے ساتھ ماں، نانو ہی اسے بار بار بلا رہی تھی۔ حریرہ بھی مہرین محترمہ سے کہتے ساتھ اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ خاموشی سے اس کو بھی جاتا دیکھنے لگ گئی۔
دامیر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور منتہا بیگم اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کیا تھا یہ سب دادو؟ وہ غصہ سے ڈرائیو کرتا سرد لہجے میں پوچھنے لگا، جس پر منتہا بیگم اسے انجان نظروں سے دیکھنے لگی۔ منع کیا تھا میں نے آپ کو، مجھے نہیں پسند ہجوم۔ وہ انہیں فوراً سے یاد دہانی کرواتا بولا، جس پر منتہا بیگم مسکرائیں۔ دامیر تمہاری پھپھو تھی وہ، میں نے سوچا تمہیں ملنا چاہیے، وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ دامیر نے ان کی جانب دیکھا۔ میری پھپھو یہ تب کہاں تھی جب میرا باپ اس دنیا سے گیا تھا؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ سجائے پوچھنے لگا۔ اس کی مجبوری تھی اس وقت، منتہا بیگم فوراً سے اسے بتانے لگی۔ دامیر نفی میں سر ہلا گیا۔ ایسی کیا مجبوری تھی کہ اپنے بھائی کے جنازے پر نہیں آ سکی تھی؟ دامیر چلا کر انہیں دیکھتے ہوئے بولا، جس پر منتہا بیگم گھبرائی۔ دامیر وہ ماں بننے والی تھی تو وہ سفر نہیں کر سکتی تھی۔ منتہا بیگم اس کی مجبوری فوراً سے بتانے لگی۔ دامیر نے ایک نظر ان پر ڈالی اور گھر کے باہر اپنی گاڑی روک دی۔ تبھی گارڈ نے گیٹ کھولا۔ دامیر نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی۔ منتہا بیگم گاڑی سے نکلتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے نکلتا اندر کی جانب بڑھ گیا اور ڈرائیور نے گاڑی بند کی اور باہر نکل کر دروازہ بھی بند کر دیا۔ دادو! دامیر منتہا بیگم کے پیچھے آتے ہوئے انہیں پکارنے لگا، مگر وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ انہیں جاتا دیکھنے لگ گیا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو پہلی قسط؟ دامیر اور ہنزا ہی سٹوری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیں۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔